مفتی صاحب جو لوگ حضرت مولانا فضل الرحمان کے خلاف زبان استعمال کر رہے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام؟ انہیں پیغام ہے کہ اپنی زبان کا غلط استعمال روک دیں۔ جوابات ہو گئے ہیں بابا، ساری دنیا کے سامنے حق واضح ہو گیا ہے، اب جوابات دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے مدینہ منورہ میں خاک شفا کے باغ میں بیٹھ کر جواب ریکارڈ کرا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا باغ مبارک خاک شفا، اس باغ میں بیٹھ کے جو گفتگو میں نے کی، میں ایک ایک لفظ جو سونے کے تول میں تول کے بولا۔ ہو گیا بات، ابھی مزید کچھ بچا؟ اب تو وہ مافیا والے چکروں میں آ گئے ہیں مولانا تک۔ کل میں حضرت کے یہاں حاضر تھا اور مجھے پتہ ہے کس کس کی کالیں ہیں، کس کس کے میسج ہیں۔ مولانا کا فون کا ان باکس کن کن کے میسج سے بھرا ہوا ہے۔ گیو می 4 منٹ فار میٹنگ پلیز پلیز پلیز، یہ کن کے لکھے ہوئے ہیں؟ میں کل پڑھ کے آیا ہوں۔ حضرت مولانا نے مجھے فرمایا یہیں سے ہوتے ہوئے جاؤ گے۔ تو مذاق میں بات ہوئی کہ ایک میقات سے دوسرے میقات تک ہی آ رہے ہو، اور کیا ہے؟ تو کل میں دیکھ کر آیا ہوں، اب یہ باتیں ختم ہو گئی۔ وہ ایسا آدمی نہیں ہے، اس نے جو بات کی اور کھل کے کی۔ وہ شہداء کا وارث ہے، شہداء کا موہن نہیں ہے کہ وہ توہین کرے۔ وہ ہزاروں شہداء کا وارث ہے، ہزاروں شہداء کے اس نے کندھوں پہ جنازے اٹھائے ہیں۔ وہ شہید ہو پولیس کا، وہ شہید ہو علماء کا، وہ شہید ہو طلباء کا، وہ شہید ہو عوام کا، وہ شہید ہو صحافی برادری کا، وہ شہید ہو وکلاء کا، یا وہ شہید ہو ہمارے جوانوں کا، جو ہمارے فورسز کے جوان، ہم سب شہداء کے قدردان ہیں۔ ہم اس کے ذمہ دار ہیں جو ہم لفظ بول رہے ہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں جو کوئی سمجھ رہا ہے۔ جتنی برگیڈ مولانا کے خلاف نکلی ہوئی ہے نا، جتنی برگیڈ، اس کے بعد میں کہوں گا کسی نے مولانا کا بیان نہیں بھی سنا تو وہ مولانا کو کہتے سچا ہے کہ اس جیسی برگیڈ بیٹھی ہوئی ہے مولانا کے مقابلے میں۔ میں نے کل مولانا کو، میں نے کہا مولانا آپ کی سچائی کی دلیل ہے کہ آپ کے مقابلے میں گلالائیہ اینڈ کمپنی کو اتارا گیا ہے، چاہے وہ مولویوں کی گلالائیاں ہوں یا چاہے وہ وزیروں کی گلالائیاں ہوں یا چاہے وہ عام ہوں۔ میں نے کہا یہ آپ کی سچائی کی دلیل ہے۔ اتنا مطمئن چہرہ، اتنا مطمئن مولانا کا وہاں مزاج، ماحول۔ کل بھی بیٹھ کے میرے ساتھ دینی ماحول پہ گفتگو، 3 دفعہ مجھے فرمایا کہ فیض الباری میں فلاں مسئلہ دیکھنا ہے، اور اس کے بعد امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ مسئلہ دیکھنا ہے۔ پھر جب میں واپس آنے لگا تو پھر مجھے فرمایا عبدالواحد فیض الباری والا مسئلہ یاد ہے؟ اندازہ لگاؤ حدیث پاک کے بارے میں حضرت مولانا کل اتنے فکر مند میں، حالانکہ کتنا دباؤ ان پر آ رہا ہے۔ میں کل وہیں جا کے زیادہ ریلیکس ہو گیا۔ میں نے راشد بھائی کو کہا، میں نے کہا راشد یہاں تو ہنسیاں چل رہی ہیں یار، ذرا برابر بھی پرواہ نہیں اس ساتھ میں۔ کیوں؟ دلی 24/7 تے گلی تے کھڑا ناچ، بس پرابلم ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنی برگیڈ بیٹھی ہوئی ہے نا، یہ داڑھی ٹوپی پگڑیوں کو بدنام کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سیاہ کو سواق کے معنی کاٹ کے سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے دستار کے پلو سے وہ صاف کرنے والے، جوتیاں صاف کرنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک جملہ کہوں، اکبر بادشاہ کے دربار میں 2 مولوی ایسے گزرے ہیں جن کا میں نام لوں نا آپ حیران ہو جاؤ، ابو الفضل اور فیضی، یہ 2 مولوی تھے۔ پتہ ہے کتنے بڑے مولوی تھے؟ قرآن کی تفسیر لکھی تھی عادل، بغیر نقطے کے الفاظ لائے تھے، الحمد سے والناس، الحمد کی الف سے والناس کی سین تک کوئی نقطہ استعمال نہیں ہوتا، ایسے الفاظ کے ساتھ بہترین سلیکٹڈ ورڈ کے ساتھ انہوں نے تفسیر قرآن کی لکھی، ابو الفضل اور فیضی۔ لیکن چاپلوس تھے، اکبر بادشاہ کے بوٹ چاٹنے والے تھے، آج نام بھی ان کا دنیا میں نہیں ہے۔ ابو الفضل الفیضی کی تفسیر مولانا آپ بیٹھے ہیں، آپ نے پڑھی ہے؟ دیکھی تک نہیں ہمارے حضرات نے۔ اللہ پاک نے ان کو وہ حال کیا ہے۔ ملا مبارک ناگوری تھا، ملا مبارک ناگوری بادشاہ کے ہر 2 نمبری کو 1 نمبر بنانے کے لیے بیٹھا ہوا تھا۔ نام ہی دنیا میں کوئی نہیں ہے ملا مبارک ناگوری کون ہے۔ آج کسی کو بتایا تو بتانا پڑتا ہے تو ملا مبارک ناگوری بادشاہ کا چاپلوس تھا۔ لیکن ایک نام ہے جو حق پہ ٹھہرا اور ٹکرایا، دنیا آج بھی اسے سلام کرتی ہے، مجدد الفسانی، آج بھی سلام۔ شیخ احمد سرہندی، مجدد الفسانی، وہ جہانگیر نے بنوایا ہوا تھا نا اپنے سامنے، وہ اکبر بادشاہ کے بیٹے نے وہ کیا نام ہے چھوٹا سا دروازہ، تاکہ جو بھی آئے میرے سامنے سر جھکا کے آئے۔ جب مجدد الفسانی رحمہ اللہ گئے تو ایسے ہی گئے اور جا کر پہلے پاؤں رکھا تاکہ مجھے اس کے سامنے سر نہ جھکانا پڑے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ مصور پاکستان جب اس کی قبر پہ گئے نا تو پھر ایک شعر کہا کہ اس خاک کے ذروں سے ہیں شرمندہ ستارے، اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے اس کے نفس گرم سے گرمی ہے احرار، کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا۔ تو آج مجدد کے جانشین بھی ہیں اور ملا ناگوری بھی ہیں، اور مجدد الفسانی کے ماننے والے بھی ہیں اور ابو الفضل فیضی کے ماننے والے بھی ہیں۔ یہ پہلے دن سے چل رہا ہے، چلنے دیں ان کو۔
ٹگے کی ہمیں ان کی پرواہ نہیں ہے. یوں خس و خاشاک کی طرح ان لوگوں نے اڑ جانا ہے. ہر حکومت کے پالسی، ہر حکومت کے بیٹھ کے جو ہے نا کیا کہتے ہیں بوٹ چاٹنے والے، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب پہ بولیں گے. جس کا دامن اجلا، جس کی سیاست اجلی، جس کا کردار اجلا، جس کا معاملہ بالکل دنیا کے سامنے ایک ایک چیز میں 1 روپے کی کرپشن آج تک اس کی ثابت نہیں کر سکے، الزامات لگانے کے لیے کروڑوں بیٹھے ہوئے. اس سے بڑی ٹکر کون لے گا مولانا جو مولانا نے آج لی ہے؟ 2013 سے اسی معاملے بیٹھا ہوا ہے. 18 کے الیکشن میں بھی وہی، 24 کے الیکشن میں بھی وہی، ایک ہی موقف لے کے بیٹھا ہے. کچھ سواریاں آتی ہیں، کچھ چلی جاتی ہیں، جو آ جاتی ہیں وہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں اور پھر ادھر جا کے پھر مقابلے میں آ جاتی ہے. تو ان کو اپنا کردار دھونا چاہیے. یہ پیچھے ہٹنے والا بندہ نہیں ہے. آپ بندہ حقیقت میں کل حضرت قائد ملت اسلامیہ کے ہم موجود تھے تو ایک انٹرویو حضرت مولانا میری موجودگی میں ہی حضرت نے انٹرویو دیا. یقین مانیے 6 سے 8 چیزیں ایسی تھیں جس پر مجھے موبائل نکال کے نوٹ کرنا پڑا کہ یار یہ کیا علمی الفاظ مولانا نے بولے. حالانکہ میں الحمدللہ مدرس ہوں، سال ہو گئے میں تخصص کی کلاسیں PhD کی پڑھاتا ہوں اسلامک ایجوکیشن میں. مجھے خود ایک ایک چیز کو دوبارہ کرنا پڑا کہ یار کیا انداز ہے یار، کیا چیزیں، کیا دین کو ہمیں سمجھایا جا رہا ہے. اس لیے ایسا نہیں ہمیں، اس کے لیے جو بات ہم نے کرنی تھی سو کر. حق واضح ہو گیا ہے، معاملہ واضح ہو گیا، صفیں بن گئی ہیں. کوئی صف کہاں ہے، کوئی صف کہاں ہے، سامنے آ گیا. باقی ووٹ پالسی ہر دور میں رہتے ہیں، ان کی وجہ سے مولانا نہ کل پریشان ہوئے نہ آج پریشان. قد لمبا